سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ختم ہو گیا۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، کس لیے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں۔ سود کھائے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے۔ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے۔ نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ بے شمار برائیاں مذہبی وضاحت رکھنے والے لوگ بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے، گالیاں بکتے نظر آئیں گے، نمازیں چھوڑتے نظر آئیں گے، سود کھاتے نظر آئیں گے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کرتے نظر آئیں گے، لوگوں کے حقوق غصب کرتے نظر آئیں گے، لوگوں کے حق مارتے نظر آئیں گے، ادھار لے کر کے دباتے ہوئے نظر آئیں گے، مذہبی وضاحت ہونے کے باوجود بھی۔ وجہ کیا؟ مذہبی وضاحت تو بن گئی، مگر یہاں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر ختم ہو گیا۔ اللہ، اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ میرا رب فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ہاں، یہ کہتے ہیں اگر بیٹی کو جہیز نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر گاڑی بڑی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میرے کپڑے اچھے نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سنیے اللہ کا قرآن، سنیے اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اب یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ عز و جل کا قرآن سنا رہا ہوں نا، یہ وہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے رب ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ جس فرشتے کے ذریعے سے اس نے یہ قرآن نازل فرمایا اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس پر نازل فرمایا اس کے محبوب ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، جن صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ان کی صحابیت میں کہیں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو کب آئے گا؟ سنیے اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اور پھر فرماتا ہے يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ ہم آپ نے قرآن پاک کی کتنی آیات سنی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کیا ہے؟ خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا، کہ نماز چھوڑوں گا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، سود کھاؤں گا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، رشوت لوں گا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور والدین کی نافرمانی کروں گا کہیں رب میرا ناراض نہ ہو جائے، یہ گناہ کروں گا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ کام کروں گا تو کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی خوف خدا ہے۔ اب کبھی ہم اپنے سینوں کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بلند رتبہ عالم دین ہیں، بڑے پائے کے محدث اور ولی کامل۔ آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی ہی میں جھک گئی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک بار آپ کے ایک شاگرد نے بار بار اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا، میں نے ان سے کئی علوم سیکھے تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے سفیان کیا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہمیں خوف خدا مل جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے اے کاش کہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم اپنے رب سے ڈر جائیں۔ اب یہ دیکھیں محبوب خدا حبیب کبریا محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مگر عالم کیا ہے؟ حضور روزانہ استغفار کرتے ہیں، روزانہ استغفار کرتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ
آپ کو توبہ کرنے کی کیا حاجت؟ آپ کو استغفر اللہ پڑھنے کی کیا حاجت؟ آپ کو استغفار کرنے کی کیا حاجت؟ آپ کی وجہ سے تو اگلے پچھلے بخشے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ شخصیت جو سراپا معجزہ ہو، وہ شخصیت کہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی جائے، وہ ساری رات روئے اور ساری رات رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اپنی امت کے حق میں دعائیں کرے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر چلے گئے۔ بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے آپ کا وہ امتی جو اسلام پر بوڑھا ہو، اللہ فرماتا ہے اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر یہ رونے کی بات تو نہیں؟ ارشاد فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی؟ اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی؟ مدت ہو گئی ہمارے بال سفید ہو گئے، مدت ہو گئی ہمارے ہاتھوں پہ جھڑیاں آ گئی ہیں، ہمارے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آ چکے ہیں۔ اب ہم کچھ دیر تھوڑا سا چلیں تو ہمارے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارے منصوبے، ہمارے ذہن کہاں پر ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے؟ کیا ہم خوف خدا رکھتے ہیں؟ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، کس قدر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہ جائے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کیا وہ اخلاص والے آنسو ہمیں حاصل ہیں؟ کیا وہ سجدے ہمارے پاس ہیں کہ جس میں ہم نے حقیقی معنوں میں کہا ہو سبحان ربی الاعلی، اے میرے پاک بلند رب، جس میں ہمارے وہم و گمان میں دنیا نہ ہو، دنیاوی مصروفیات نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا سجدہ ہماری جھولی میں موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی نماز ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے جو ہم نے خالصتاً اپنے رب کے لیے پڑھی ہو؟ کیا خالصتاً کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے جو تصنع سے پاک ہو، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو دکھلاووں سے پاک ہو، جسے صرف ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہو؟ آسدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے روتے، اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے رخساروں سے گوشت جھڑ گیا۔ آپ کی والدہ روئی کا گالا بنا کے یہاں پر رکھ دیتی تھی اور پھر بھی روتے چلے جاتے۔ جب وہ روئی کے گالے گیلے ہو جاتے وہ نکال کر خشک گالا رکھ دیتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد جب لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو خوف خدا کا بیان کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیا کرتے یہاں پر میرا بیٹا یحییٰ تو نہیں بیٹھا ہوا؟ اگر بیٹھے ہوتے تو رحمت کا بیان کرتے۔ ایک دن آپ کو پتہ نہیں چلا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خوف خدا کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے
جہنم میں ایک وادی پیدا کی ہے جس کا نام سقوان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک آگ کا پہاڑ بنایا ہے جس کا نام غضبان ہے، اور اس سے وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے خوف سے آنسو بہانے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ اٹھ کر وہاں سے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بیٹا جنگل کی طرف چلا گیا ہے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے گئے، ملے نہیں آپ کے بیٹے، آپ کو گھر واپس آ گئے۔ بوڑھی ماں تھی، اللہ اکبر، وہ اٹھی، لاٹھی کا سہارا لیا اور جنگل میں آ کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی، یحییٰ یحییٰ یحییٰ، آوازیں دے رہی ہیں۔ ایک جگہ پر دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا یہاں میرا بیٹا تو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں، وہ سامنے ایک چھوٹے سا غار ہے، اس میں کوئی بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پر گئیں، دیکھا تو آپ کا بیٹا اللہ کا نبی سجدے میں آپ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا بیٹا یحییٰ اٹھ، یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا آپ مجھے جنت کی بشارت دیتی ہیں؟ کیا آپ ضمانت دیتی ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اگر آپ ضمانت دیتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وگرنہ مجھے میرے رب کے خوف سے رونے دو۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میں کون ہوتی تمہیں ضمانت دینے والی؟ والدہ کے حقوق کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں، میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر لائیں، کھانا کھلایا، پھر آپ سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے آرام کریں۔ آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو نیند آ گئی، سوئے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کے اللہ کا سلام ارشاد فرمایا، اللہ کا سلام پہنچایا، اور پھر کہا کہ اے یحییٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہمارے گھر سے کوئی اچھا گھر مل گیا، اتنے آرام سے سوئے ہوئے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر جنگل کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی روتے ہیں، ہم کیا ہیں، کیا ہے ہماری جولی میں؟ نماز پڑھنی نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرنا نہیں آتا، کوئی نیکی اپنے پلے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بہترین شخص ابو بکر ہے، اور وہ ابو بکر جو قطعی جنتی ہیں، جو قطعی جنتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا، کھاتا پیتا اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا، روز محشر ابو بکر کا حساب نہ ہوتا، روز محشر ابو بکر کو حساب نہ دینا پڑتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر نبوت کا راستہ بند کر دیا گیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، ایک ملازم رکھا ہوا ہے، کس لیے؟ کہ روزانہ آ کر عمر کو یاد کرایا کر کے موت آنے والی ہے، وہ آ کر روزانہ یاد کراتا ہے عمر موت آ رہی ہے، عمر موت آ رہی ہے۔ کئی ملازم رکھنے والوں دیکھو تو صحیح، اللہ کے نیک بندوں کے ملازم رکھنے کا انداز بھی دیکھو۔ ایک دن وہ ملازم آیا،
آ کر اس نے کنڈی کھڑکا کر کہا عمر موت آ رہی ہے، عمر موت آ رہی ہے۔ باہر نکلے، اسے کچھ گن کر دیا اور کہا بس کل سے نہ آنا۔ پوچھا کیا بات، عمر کوئی نیا ملازم رکھ لیا ہے؟ کہا نہیں، یہ دیکھو عمر کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، قاصد آ گئے ہیں جو عمر کو بتائیں گے کہ عمر کو موت آنے والی ہے۔ مدت ہوگی ہمارے بال سفید ہو گئے، مگر ہمارے منصوبے ہزاروں سال کے، ہمارے منصوبے بتاتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہماری باتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمارے ظلم بتاتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمارا تغافل بتاتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہماری سستیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہماری دنیا سے محبت بتاتی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول بتاتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمارے یہ انداز بتاتے ہیں۔ ہم بھلے زبان سے جتنا مرضی کہیں کہ آپ مر جانا ہے، لیکن ہمارا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کیا انداز ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تو نے دنیا میں جنت کو خرید لیا ہے۔ پھر فرمایا عثمان تم جنتی ہو۔ پھر فرمایا عثمان تمہارا شیطان بھی اب راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ پھر فرمایا عثمان میرا عثمان با حیا ہے۔ پھر فرمایا اگر محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں عطا فرماتا۔ کتنی بڑی شخصیت سیدنا عثمان غنی کی، کتنی بڑی شخصیت ہے، مگر اس کے باوجود جب ان کے سامنے خبر کا ذکر ہوتا ہے تو زارو کتار روتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور روتے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا جب تم قبر کا ذکر کرتے ہو تو مجھے اپنی تنہائی یاد آتی ہے، مجھے اپنی تنہائی یاد آتی ہے۔ کیا ہم تنہا نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری قبر آٹھوں طرف سے بند نہیں ہوگی؟ ہمارے پاس کون سا جنتی ہونے کی سند موجود ہے؟ کون سی ہمارے پاس ایسی سند موجود ہے کہ ہمیں بتا دیا ہوگا ہو کہ ہم قطعی جنتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، وہ مولا مشکل کشا کہ جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا ہے، اور جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں پل صراط سے وہی گزرے گا جس کا نام علی کی قلم سے نکلے گا، وہ شخصیت مولا علی مشکل کشا۔ کہتے ہیں کاش میں کوئی مینڈا ہوتا اور مجھے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جاتا، روز محشر میرا حساب نہ ہوتا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عکس فرشتوں نے دکھا کر کہا یا رسول اللہ اس خاتون سے آپ کا اللہ نکاح فرمائے گا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے جن کی عزت جن کی عظمت کی گواہی اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کے زانو اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے، جن کے حجرہ انور میں آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار دربار موجود ہے۔ کتنی بڑی شخصیت، کتنی بڑی شخصیت۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں غلام رہتی دنیا تک حجرہ عائشہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام اپنے محبوب پر بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور عالم کیا ہے، کہتی ہیں کاش میں کوئی تنکا ہوتی، کاش میں کوئی تنکا ہوتی اور میرا حساب نہ ہوتا۔ ان کو کتنا خوف ہے اپنے رب کا، ان کو کتنا ڈر ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کہے ہمارے منصوبے
ہماری آوازیں، ہمارا گرجنا برسنا، ہماری شان و شوکتیں، صدا صدا اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کا ایک نیک بندہ اللہ اکبر کعبہ مشرفہ کا طواف کر رہا ہے، اور دوران طواف بار بار کہہ رہے یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہیں تو مجھے روز محشر اندھا اٹھانا، یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، یا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اندھا اٹھائے جانے کی بات کیا کرتے ہو؟ کہا ہاں اگر میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ کے قابل نہیں تو میں ان آنکھوں کا اس کے ساتھ کیسے سامنا کروں گا، میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، یہ مجھ سے گوارا نہ ہوگا۔ جب یہ عارفانہ جواب سنا تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا نا عبد القادر جیلانی، نا عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی 11ویں پکانے والوں، غوث پاک رب کا خوف رکھنے والے تھے، رب کا خوف رکھنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سارا دن اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، اللہ اکبر، آپ کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سارا دن ہمیں پڑھایا اور ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں قیام فرمایا، اور جب سحر ہونے کا وقت قریب آیا تو کروڑوں حنفیوں کا پیشوا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی داڑھی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جھنجھوڑ کر کہتا ہے اے اللہ پاک اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ کیسا انداز تھا، کیسا انداز ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ کیسی شخصیت، بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے نا تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور فلاں فلاں طبیب ہے، اس سے آپ کا دوا لے لیتے ہیں، اس سے نبض دکھا لیں۔ آپ کا تقویٰ تھا، شرعاً تو ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کو پتا تھا کہ وہ طبیب کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ ایک کافر کے ہاتھ میں میری نبض دی جائے، ایک کافر کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھوئے، آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ نے منع کر دیا، کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ اس کے پاس گئے، اس طبیب سے بات کی، اس نے کہا ان کا قارورہ لے آؤ۔ قارورہ کہتے تھے اس برتن کو جس میں مریض پیشاب کرتا، تو کہا میرے پاس ان کا قارورہ لے آؤ، میں پیشاب دیکھ کر ان کو دوا کو تجویز کر دیتا ہوں۔ جب آپ کا قارورہ وہاں پر لے کر گئے نا، اس نے قارورہ دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے یہ کسی ایسے شخص کا پیشاب ہے جس کا خوف خدا کی وجہ سے جگر پاش پاش ہو چکا ہے، جو اپنے رب سے بڑا ڈرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے جلدی سے اس کے پاس لے کر چلو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے جلدی سے لے جاؤ۔ مدت ہو گئی ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کوئی نہیں پڑھتا۔ جو حقیقی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا پیشاب دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے، ان کا پیشاب دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ہمارے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں رسوا کر دیا، ہم کہتے کچھ اور ہیں اور ہم کرتے کچھ اور ہیں، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے اور ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ اس بات نے ہمیں رسوا کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے لیکن نیک کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ نیک کہلوانے کی دوڑ نے
ہمیں حقیقی طور پر نیک بننے سے دور کر دیا۔ حقیقی طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے دور ہو گئے، ہم اخلاص سے نمازیں پڑھنے سے دور ہو گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رونے سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ ہمارے کپڑے سفید ہیں، ہمارے دل کالے ہیں، ہمارے لباس صاف ستھرے ہیں، لیکن ہمارے سینے میلے ہیں۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ زبان میں تاثیر کب ہوتی ہے؟ جب قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جب قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا وہ کیسے تھے؟ مسجد نبوی شریف سے ایک شخص باہر نکلا، ایک عورت بھی باہر نکلی۔ اس وقت ابھی عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی مسجد میں۔ اب جب وہ باہر نکلی تو ایک شخص نے اس کو روک کر کہا کہ میں تم پر دل دیتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو یا مجھے وقت دو۔ وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب عمر کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے کہا میں دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، جو بھی ہو جائے میں اس کو جھیل لوں گا، لیکن تم مجھے وقت دو۔ اس عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کہا ایسا کر 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، پھر تو جیسا کہے گا ویسا کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ 40 دن نمازیں پڑھی، پڑھنے کے بعد وہ عورت اپنے وعدے کے مطابق اسی جگہ پر کھڑی۔ وہ شخص وہاں سے گزرا تو ضرور مگر نگاہیں جھکا کر گزر گیا۔ اس عورت نے آواز دی، کہا کدھر جاتا ہے؟ میں یہاں کھڑی ہوں۔ کہا بس عمر کے پیچھے پڑی ہوئی نمازوں نے میرا دل بدل دیا۔ ہم کہاں کھڑے؟ مدت ہو گئی ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، حالانکہ نماز تو فحش کلامی سے بچاتی ہے، حالانکہ نماز تو برائیوں سے بچاتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کئی نمازی دیکھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سود نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ قول و فعل کا تضاد ہے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ جہاں قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا وہاں پر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں پر لوگ مخلص ہوتے ہیں، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی شکل دیکھ کر، ان کی صرف زیارت کر کے 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صرف ان کی زیارت کر کے۔ وہ غریب نواز جس کی زیارت کر کے 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، صرف دیکھ کر ابھی کہا کچھ نہیں، ابھی کہا کچھ نہیں۔ ہم کہاں کھڑے؟ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، حقوق غصب ہو رہے ہیں، بیٹیوں کے جائیدادیں وراثتوں کے حصے نہیں دیے جا رہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کون سا گناہ ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ مسلمانوں کا ملک نہیں؟ کیا یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ہم نیک کہلوانا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم صرف نیک کہلوانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی طور پر نیک بننے کی دوڑ میں لگ جائیں نا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نیک بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی طبیعتوں میں کچھ تبدیلی لانی ہوگی۔
عشق رسول کا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. کیا یہ پتہ ہے کہ عشق رسول کی علامات کیا ہیں؟ عشق رسول کی علامات میں سے ہے کہ عاشق رسول سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ عشق رسول کی علامات میں سے ہے، عشق رسول کی علامات میں سے ہے کہ عاشق رسول سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. عاشق رسول صحابہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. عاشق رسول اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور عاشق رسول درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے. عاشق رسول درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے. عاشق رسول رشوت خور نہیں ہوتا. اچھا، اب اس میں میرا یہ بالکل قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. یہ میرا مطلب نہیں یہ باتیں کرنے کا. کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو مسلمان، اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ضرور موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن وہ حضور سے محبت ضرور کرنے والا ہے. آپ ایک ایسا شخص جو نشئی ہے، نشہ کرنے والا ہے، آپ اس کے سامنے بھی جب حضور کا نام لوگے تو آنکھیں اس کی بھی جھک جائیں گی. میرا مطلب یہ نہیں کہنے کا، اس کو آپ کبھی بھی اس کو اس سائڈ پہ نہ لے کے جائیں. میں آپ کو وہ نشانیاں بتا رہا ہوں جو ایک سچے سچے صحیح معنوں میں جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو ایک پورے کرائٹیریا پر اترتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ عشق رسول کی علامات میں سے یہ علامتیں ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ عاشق رسول کی علامات ہیں. کیا ہمیں یہ علامتیں ہیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آپ غور کریں. آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہے نا کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدہ ریز ہو گئے اور کہا رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما. حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں جو اتارنے والے تھے، ان میں سب سے آخری صحابی جو باہر نکلے وہ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے. کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا، جب میں نے کان قریب کیا تو آواز آئی یا رب امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. حضرت مولانا سردار احمد آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کہنا، اور یہ حضور کی حدیث بھی موجود ہے کہ جب آپ قبر میں فرما رہے ہیں یا رب امتی امتی، حضور فرماتے ہیں میں محشر تک یہی کہتا رہوں گا، صبح قیامت تک حضور فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی. محدث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور ایک بار بھی فرما دیتے نا یا رب امتی امتی تو ہم کروڑوں مرتبہ بھی یا رسول اللہ کہتے تو ہم یہ قرض نہیں چکا سکتے تھے. لیکن اس بات پر غور کیجیے، اس بات پر غور کیجیے، دل کے کانوں سے سنیے اس بات کو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قبر میں فرما رہے ہیں یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت. اور حضور صبح قیامت تک کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے. اب وہ امتی اس بات پر غور کرے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یا رب امتی. جب کوئی سود لے رہا ہے تو اس بات پر غور کر کہ تیرے رسول تجھے پکار رہے ہیں. جب تو سود کھا رہا ہے تو تیرے رسول تجھے پکار رہے ہیں. جب تو ڈکیتیاں کر رہا ہے تو تیرے رسول تجھے پکار رہے ہیں. جب تو والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو تیرے رسول تجھے پکار رہے ہیں. جب تو گناہوں کی دلدل میں اتر رہا ہے تو تیرے رسول تجھے پکار رہے ہیں. اب غور کیجئے، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، مؤذن تمہیں نماز کے لیے پکار رہا ہے، اس وقت بھی حضور تجھے پکار رہے ہیں اور تو مسجد سے دور بھاگ رہا ہے. تو مسجد سے دور بھاگ رہا ہے. کیا حضور کے پکارنے کا جواب یہی ہے؟ کیا یہ جواب ہے؟ کیا رسول اللہ کی محبتوں کا یہ جواب ہے؟ روز محشر میرے کریم آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے آخری امتی بھی جہنم سے باہر نکال نہ لاؤ. حضور اتنی مہربانیاں فرمائے، حضور اتنا کرم فرمائے. ایک حدیث آپ نے بڑی مشہور سنی ہے کہ ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اس وقت منادی ندا کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احمد اے محمد وہ دیکھو تمہارے کو امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حضور جلدی سے اپنا تابند اوپر کریں گے، حضور جلدی سے جائیں گے. فرشتوں کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ. وہ کہیں گے ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمارا اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں رک جاؤ جیسے میرا محبوب کہے. اور پھر دوبارہ سے جب اس شخص کو میزان پر لایا جائے گا تو حضور اپنی جیب سے ایک پرچی باہر نکالیں گے، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی اور ندا ہو جائے گی یہ شخص جنتی بنا دیا گیا ہے. وہ کہے گا آپ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تمہارا رسول، تمہارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ ایک امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا پڑا ہوا درود بھی سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں، ہماری نانیاں ہماری دادیاں، ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اور ہماری مائیں تو گھر میں کوئی چیز آتی تو وہ سنبھال کے رکھتی، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ میرا فلاں بیٹا آئے گا تو اس کے لیے ہے. ماں کی یہ محبت، نانی اور دادیوں کی یہ محبت ہے. تو دیکھو کتنے سال گزر جائیں گے اور حضور تمہارا پڑھا ہوا درود سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں، سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں. کتنی محبت فرما رہے ہیں میرے آقا، کتنی محبت فرما رہے ہیں. ہم کہاں پر حضور محبت فرمائیں اور ساتھ فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اب نماز چھوڑ دیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نا یہ خاندانی بندے ہوندے نا، خاندانی بندے وہ لگ والے ہوندے نے، لگ رکھن والے ہوندے نے، لجپال ہوندے نے. سمجھ آئی نا؟ جے تے اس گل دا اظہار کرنا ہے نا کہ تسی خاندانی ہو تے حضور نال ود کے لگ والا کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے لاجپال کوئی نہیں ہو سکتا. حضور سے جتنی ہم سے محبت فرماتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جواب کیا دے رہے ہیں
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لنگر کی حضور کو ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جھنڈیاں لگانے کی حضور کو ضرورت ہے؟ آپ کے لائٹیں لگانے کی میرے آقا کو ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں روز محشر میں اپنی امت کے گناہ دیکھ کر رنجیدہ ہوں گا۔ بتاؤ کیا حضور کا سینہ رنجیدہ کرنا چاہتے ہو؟ نمازیں چھوڑ کر حضور کو رنجیدہ کرنا چاہتے ہو؟ سنتوں سے دور ہو کر حضور کو رنجیدہ کرنا چاہتے ہو؟ گناہ کر کے اپنے آقا کو رنجیدہ کرنا چاہتے ہو؟ نہ، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ یہ بڑے لاجواب ہیں، یہ بہت محبت کرنے والے ہیں، ان جیسی محبت کوئی نہیں کرنے والا۔ ان کی محبت کا جواب، ان کی محبت کا جواب ان کی سنتوں پر عمل کر کے پیش کرو۔ ان کی محبتوں کا جواب ان کی عطا کردہ تحفہ نماز پڑھ کے کرو۔ ان کی محبتوں کا جواب محبت سے، اخلاص سے درود پاک پڑھ کے پیش کرو۔ اور پھر یاد رکھنا جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے نا وہ خالی نہیں رہندا، وہ خالی نہیں رہتا، وہ ابو بکر صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے، وہ عمر فاروق اعظم بنا دیے جاتے ہیں، وہ عثمان غنی بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ علی مولا مشکل کشا بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ علی حجویری داتا علی حجویری بنا دیے جاتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے نا وہ خالی جھولی نہیں رہتا، خالی جھولی نہیں رہتا، اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اس پر کرم ہو جاتے ہیں۔ زہ نصیب کہ ہم اللہ کا خوف رکھنے والے بن جائیں اور